یہ کہانی سبسٹین نام کے ایک امیر اور خود اعتماد لڑکے کی ہے جو لڑکیوں کو آسانی سے اپنی جال میں پھنسانے کے لیے مشہور ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو امپریس کرنا ایک کھیل کی طرح تھا۔ کہانی کے آغاز میں وہ ایک تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے، مگر وہاں بھی سنجیدہ ہونے کی بجائے فلرٹ کرنے لگتا ہے۔ تھراپسٹ اسے سختی سے ڈانٹتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کی پرائیویٹ تصاویر انٹرنیٹ پر لیک ہو چکی تھی اور اس کے پیچھے بھی سبسٹین کا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن سبسٹین ان باتوں کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے وہیں ایک اور لڑکی سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کی لاپرواہ اور بے حس طبیعت ظاہر ہوتی ہے۔ سبسٹین کی ایک سوتیلی بہن کیتھرین بھی ہوتی ہے جو خود بھی نہایت چالاک اور سازشی لڑکی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی ماں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو سبسٹین وہاں آ جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں کیونکہ سب کو اس کی بری شہرت سے واقف ہوتے ہیں۔ کیتھرین اسے بتاتی ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ سبسٹین کی مدد مانگتی ہے۔ اسی دوران سبسٹین ایک نئی لڑکی سیل کا ذکر کرتا ہے جو اسکول کی پرنسپل کی بیٹی ہوتی ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسے بھی اپنے پیار میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کیتھرین کو اس بات پر یقین نہیں آتا اور دونوں کے درمیان شرط لگ جاتی ہے کہ اگر سبسٹین سیل کو پتا لے گا تو وہ جیت جائے گا، ورنہ وہ ہار مانے گا۔ اصل میں سبسٹین کے دل میں بچپن سے ہی کیتھرین کے لیے ایک عجیب سی کشش موجود تھی جو اس کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ سبسٹین جب سیل کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو پہلی بار ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ سیل کو پہلے اس کے خراب شہرت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر سیل کو اس کے بارے میں کس نے بتایا اور اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید کیتھرین نے ہی یہ سب کیا ہے۔ دوسری طرف سیل اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ اس کا اپنے میوزک ٹیچر کے ساتھ خفیہ تعلق ہے۔ کیونکہ سبسٹین کو سچے پیار کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ کیتھرین سے لڑکے کو متاثر کرنے کے طریقے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب سبسٹین کو معلوم ہوتا ہے کہ سیل کو اس سے دور رہنے کا مشورہ اس کی ماں نے دیا تھا تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سیل کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کی ماں سے بدلہ لے گا۔ اس منصوبے میں کیتھرین بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ جا کر سیل کی ماں کو اس کے اور میوزک ٹیچر کے تعلق کے بارے میں بتا دیتی ہے، جس پر سیل کی ماں غصے میں آ کر ٹیچر کو نوکری سے نکال دیتی ہے۔ بعد میں جب وہ ٹیچر جا رہا ہوتا ہے تو سبسٹین اور کیتھرین اسے بہانے سے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس سے سیل کے نام ایک محبت بھرا خط لکھواتے ہیں تاکہ اسے اسی بہانے گھر بلایا جا سکے۔ اگلے دن سبسٹین اس پلان کے تحت سیل کو اپنے گھر بلاتا ہے جہاں وہ نہایت نرم اور رومانٹک انداز میں سے باتیں کرتا ہے اور اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی یہاں سے ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں دھوکہ، محبت، انتقام ایک دوسرے میں الجھنے لگتے ہیں اور یہ دیکھنا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ آیا سبسٹین اپنے منصوبے میں کامیاب ہوگا یا خود ہی اپنے جذبات کے جال میں پھنس جائے گا۔ سیل ایک نہایت معصوم اور سادہ دل لڑکی تھی جسے کیتھرین بہکا کر یہ یقین دلاتی ہے کہ سبسٹین کو لڑکوں اور ریلیشن شپ کے بارے میں بہت تجربہ ہے، اس لیے اگر وہ اس سے بات کرے گی تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیتھرین کی باتوں میں آ کر سیل آہستہ آہستہ سبسٹین کے قریب آنے لگتی ہے۔ ایک دن وہ اسے کس کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس بار سبسٹین اسے روک دیتا ہے کیونکہ اب اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور وہ واقعی سیل سے محبت محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سیل بھی دل میں سبسٹین کو پسند کرنے لگتی ہے لیکن وہ خود اس بات کو قبول نہیں کر پاتی۔ رات کے وقت سبسٹین سیل کے پاس جا کر اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید اسے اس کی زندگی سے دور ہو جانا چاہیے، لیکن سیل اسے روک لیتی ہے اور اس سے قریب آ جاتی ہے۔ اسی لمحے سبسٹین کے دل میں شدید کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرف کیتھرین کے ساتھ لگی شرط اور دوسری طرف سیل کے لیے اس کے سچے جذبات۔ اگلے دن سیل بہت پریشان ہو جاتی ہے اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ سبسٹین سے کہتے ہیں کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے سے دور جا رہی ہے۔
तब सबस्टीन को शिद्दत से एहसास होता है कि वो वाकई सील से मोहब्बत करता है और वो इसे ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार वो इसे ढूंढ लेता है और अपने दिल की सच्ची बात बता देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब सबस्टीन घर वापस आता है तो देखता है कि कैथरीन म्यूजिक टीचर के साथ है। शर्त के मुताबिक अब कैथरीन को सबस्टीन के करीब आना चाहिए था, मगर इस बार सबस्टीन खुद ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो सच्चे दिल से सील से मोहब्बत करने लगा था। ये बात कैथरीन को बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में आकर सील को धमकी देती है कि वो इसकी माँ को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर सबस्टीन घबरा जाता है और खुद ही जाकर सील की माँ को सच बता देता है। सच जानने के बाद सील बहुत दुखी हो जाती है और इससे ऐसा लगता है कि सबस्टीन ने शुरू में ही इसे सिर्फ एक खेल समझा था, इसलिए वो इससे ब्रेकअप कर लेती है। अगली सुबह सील कैथरीन को बताती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इधर सबस्टीन अब कैथरीन के करीब आना चाहता है, मगर इस बार कैथरीन ही के इनकार कर देती है। जाते हुए सील सबस्टीन की डायरी को अपने साथ ले जाता है, जिस डायरी में इसने अपनी जिंदगी के सारे राज लिखे हुए थे। वो राज जिसमें वो बताती है कि वो किस तरह लड़कियों को अपने करीब लाता है और फिर छोड़ देता है। डायरी पढ़कर सील को सब कुछ समझ आ जाता है। दूसरी तरफ सबस्टीन पूरी रात इसका इंतजार करता रहता है, लेकिन सुबह होते ही इसे महसूस होता है कि शायद अब सील कभी वापस नहीं आएगी। इसी दौरान रास्ते में इसे म्यूजिक टीचर मिल जाता है, जिसके जहन में कैथरीन पहले ही सबस्टीन के खिलाफ नफरत भर चुकी होती है, इसलिए वो गुस्से में आकर इसे लड़ने लगता है। सबस्टीन इसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो इसकी एक भी नहीं सुनता। इसी वक्त सील वहां पहुंच जाती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो सड़क पर गिर जाते हैं और सामने से तेज रफ्तार टैक्सी आ रही होती है। सबस्टीन फौरन इसे धक्का देकर बचा लेता है, मगर खुद गाड़ी की जद में आ जाता है और मरने से पहले वो सिर्फ यही कहता है कि वो वाकई सील से मोहब्बत करता है। बाद में स्कूल में इसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। कैथरीन वहां तकरीर करने वाली होती है, मगर इसी दौरान सबस्टीन की डायरी की कॉपियां तमाम तलबा में बांट दी जाती हैं। डायरी पढ़कर सबको कैथरीन की हकीकत का पता चल जाता है और आखिरकार इसे स्कूल से निकाल दिया जाता है।